یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن میں ذکر کردہ حیوانات میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ان جانوروں کا ذکر کیا جاتا ہے جنہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا ہے۔ بہت سے جانور جن کا آپ تذکرہ سن بھی چکے ہیں، نحل، شہد کی مکھی، گائے، اونٹ اور مچھلی کا ذکر سنا، حضرت یونس علیہ السلام کو جس مچھلی نے نگلا تھا، اور بہت سے جانوروں کا ذکر سنا۔ آج جس جانور کا ذکر ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں کریں گے وہ در حقیقت دو جانور ہیں۔ ایک کو عربی میں ذئب اور دوسرے کو غراب کہا جاتا ہے۔ ذئب جسے اردو میں بھیڑیا کہا جاتا ہے، اور غراب جسے اردو میں کوا کہا جاتا ہے۔ قرآن میں کس مقام پر ان کا ذکر آیا ہے اور کیا واقعہ ہے، یہ سب کچھ جانیں گے اور بہت سی تفصیلات اور بہت سی دلچسپ چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اپنے اس پروگرام میں درود پاک کو شامل کرتے ہیں۔ نبی مکرم، نور مجسم، شہنشاہ عرب و عجم، ہم سب کے آقا و مولا، حبیب کبریا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث میں واجد۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے تو کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ذئب یعنی بھیڑیے پر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سے جانوروں کا ذکر ہے، اور ان جانوروں کی بہت سی خوبیاں ہیں، بہت سے خصائل ہیں، ان کے ذریعے ملنے والی بہت سی نعمتوں کا بھی ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ لیکن وہ کون سا مقام ہے جہاں اللہ پاک نے اس درندے کا، اس بھیڑیے کا ذکر کیا ہے اور کس واقعے میں کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے واقعات میں بعض وہ واقعات ہیں کہ جسے اللہ رب العالمین نے احسن القصص کہا، یعنی سب سے خوبصورت واقعہ۔ یہ واقعہ سورہ یوسف میں موجود ہے، اور اس واقعے کا تعلق جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کی زندگی سے ہے۔ آپ کی زندگی کے مختلف واقعات کا ذکر اس صورت میں ملتا ہے، اور یہ پڑھنے والا واقعی اپنی زندگی کے لیے بہت سی چیزیں سیکھ لیتا ہے۔ اسے سیکھنا ملتا ہے کہ پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں کس طرح سے استقامت کے ساتھ رہنا ہے، اور جب اللہ رب العالمین انعام و اکرام سے نوازے تو اس وقت رب کی بارگاہ میں کیسی عاجزی کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی مخلوقات کے ساتھ کس طرح اس نے سلوک کرنا ہے، اور بہت سی چیزیں اس احسن القصص یعنی خوبصورت سب سے بہترین قصے سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام یہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ نبی گزرے ہیں، اور آپ کے والد حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام، آپ ان کی اولاد میں سے ایک بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے ایک بھائی بنیامین، یہ دونوں آپ سگے بھائی تھے، اور ان کے علاوہ آپ کے 10 اور دیگر بھائی تھے جو دیگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ازواج سے پیدا ہوئے۔ جناب سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام سے آپ کے والد حضرت یعقوب بڑی والہانہ محبت کرتے، اپنی اولاد میں سب سے زیادہ انہیں اپنے قریب رکھتے، انہیں چومتے اور ان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ آپ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ انہیں اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے، ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے۔ جب آپ کی عمر 7 سال ہوئی تو آپ نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کا تذکرہ اپنے والد سے کیا، جس کا ذکر سورہ یوسف کی ابتدا میں موجود ہے۔ آپ کہنے لگے کہ اے میرے بابا، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اس خواب کو سنا، اور چونکہ ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک پیشانی سے نبوت کا نور ظاہر ہوتا تھا، تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ میرا بیٹا ان قریب ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ رب العالمین اسے نبوت عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو سجدہ تھا، حقیقت میں اس کی تعبیر بعد میں کچھ یوں ملنی تھی کہ آپ کے علاوہ جو آپ کے 11 بھائی تھے وہ ستارے تھے، اور آپ کے والدین ماں اور باپ یہ چاند اور سورج تھے۔ یہ سبھی آپ کے سامنے جب مصر کے دربار میں آئے تھے، وہ پورے واقعے کے بعد تو اپنا سجدہ تعظیمی کرتے ہوئے سب نے اپنا سر آپ کے سامنے جھکایا تھا، جو کہ پچھلی امتوں میں جائز بھی تھا، اور بڑے لوگوں کے سامنے، بادشاہوں کے سامنے لوگ تعظیماً سجدہ کیا کرتے تھے۔
اور ہماری امت میں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ خیر، اب جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کو جب آپ نے اپنا یہ خواب سنایا تو حضرت یعقوب نے کہا اے میرے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، انہیں نہ بتانا، کہ کہیں وہ تم سے حسد نہ کرنے لگ جائیں اور انہیں تمہاری اس ترقی یا اس معاملے کے اوپر کہیں حسد نہ ہو جائے۔ اب یہاں یہ آپ نے اپنے بیٹے کو منع فرمایا، وہاں چونکہ آپ ان 12 بھائیوں میں سب سے زیادہ والد کی قریب تھے، سب سے زیادہ والد کی نگاہوں میں رہتے، اور والد ہمیشہ اپنے سامنے آپ کو رکھا کرتے تھے، اس وجہ سے دیگر جو 10 بھائی تھے آپ کے بھائی حضرت بنیامین کے علاوہ جو دیگر 10 تھے، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہر وقت ہمارے والد یوسف ہی سے محبت کرتے ہیں، ہم سے اتنی زیادہ محبت کا وہ نہیں کرتے، انداز ظاہر نہیں کرتے ہم سے، تو کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ یوسف کو اپنے والد سے جدا کریں تاکہ اپنے والد کی نگاہوں میں آ سکیں، اپنے والد کی محبت سے حصہ پا سکیں، اور اپنے والد کو یوسف علیہ السلام سے جدا کر کے اپنی طرف راغب کر لیں۔ خیر، جب انہوں نے آپس میں گفتگو کی، آپس میں مشاورت کی، تو یہ طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم لے جائیں گے اور جا کر ایک کنویں میں پھینک دیں گے، لیکن اس کے لیے والد سے پہلے اجازت لینی تھی، اور والد تو اپنی نگاہوں سے جدا نہیں ہونے دیتے تھے، ہر وقت آنکھوں کے سامنے رکھتے تھے، محبت اتنی زیادہ۔ تو اب والد کے سامنے آئے اور کہنے لگے کہ اے بابا، آپ کو کیا ہے؟ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ آپ اسے بھی ہمارے ساتھ جانے دیجئے، یہ سب کے سب بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں چلے جاتے تھے، اسے ہمارے ساتھ جانے دیں، یہ تازہ پھل کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا، اور ہم سب اس کی حفاظت کریں گے۔ اب جب ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانے کا مطالبہ کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے میں کیسے تمہارے ساتھ اس کو جانے دوں، مجھے یہ بات غمگین کر دے گی، میں اسے جدا نہیں ہونے دے سکتا اپنے سے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم سب اپنے کاموں میں لگے رہو اور کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، یہاں بھیڑیے کا ذکر ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ بابا، ہم تو اتنے بڑے اور اتنے طاقتور ہیں اور ہم ایک پوری جماعت ہیں، ہم 10 لوگ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے بھی اگر ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم پھر کس کام کے ہیں؟ خیر، بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے 7 سال کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ یہاں سے تو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہوئے اپنے بھائی یوسف کو لے گئے جنگل میں، لیکن جنگل میں لے جانے کے بعد انہیں زمین پر پٹخ دیا۔ وہ جو حسد دل میں پیدا ہو گیا تھا، وہ جو ایک آگ دل میں پیدا ہو گئی تھی، اور اپنے والد کی توجہ اپنی طرف لانے کے لیے وہ جو ایک غلط منصوبہ بنا لیا تھا اور جس میں سب اکٹھے ہو چکے تھے، اب اس کی وجہ سے پٹخا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو مارا بھی، اور بالآخر آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ کو کنویں میں پھینک دیا۔ جب آپ کو کنویں میں پھینکا گیا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت جبریل امین کو حکم ہوا، وہ تیزی سے آئے اور آ کر انہوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں کھولے اور آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی انہوں نے قمیض اتار لی تھی، اس قمیض پر بکری کا خون لگا کر واپس اپنے والد کی طرف دوڑے اور گھر کے باہر جا کر انہوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ جب والد یعقوب علیہ السلام نے جب ان کی آواز سنی رونے کی تو وہ آئے باہر اور کہنے لگے کیا بات ہے، تمہاری بکریوں کو کیا نقصان پہنچا ہے، کیوں روتے ہو؟ اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو سب سے زیادہ محبت والے بچے تھے حضرت یوسف موجود نہیں ہیں، تو کہنے لگے یوسف کہاں ہیں؟ اب وہ روتے ہوئے اور اپنے اسی انداز میں واویلا مچاتے ہوئے بتانے لگے کہ یوسف کو تو ہم سب آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، سبقت کر رہے تھے، ایک دوسرے سے کھیلتے جا رہے تھے، تو ہم کافی دور نکل گئے اسی ریس میں، اسی سبقت لے جانے میں، اور پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ جو یوسف ہمارے بھائی تھے، انہیں ایک بھیڑیا کھا گیا۔ اب بھیڑیا کھایا، اس کی تصویر انہوں نے یوں بیان کی کہ آپ کی جو قمیض تھی اس پر انہوں نے بکری کا خون لگا لیا تھا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب وہ قمیض دی جس پر خون لگا ہوا تھا، بظاہر تو انہوں نے خون بھی لگا لیا اور پوری ایک تصویر بھی بنا لی کہ یوں کر کے بھیڑیا نے کھا لیا اور ہم نہیں بچا سکے، ہم وہاں نہیں تھے، ایک جھوٹی کہانی تھی۔ لیکن ایک چیز وہ بھول گئے، وہ یہ بھول گئے کہ اس کو خون تو لگ گیا لیکن وہ اس قمیض کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اس قمیض کو دیکھا تو آپ نے استفسار کیا کہ کیسا بھیڑیا ہے کہ یوسف کو تو کھا گیا لیکن اس کی قمیض کہیں سے بھی پھٹی نہیں ہے۔ خیر، آپ کے سامنے ان کا مکر ظاہر ہو گیا اور آپ نے کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر اچھا ہے، میں صبر کروں گا اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتا ہوں اس پر کہ جو تم کرتے ہو، جو تم صناعت کرتے ہو، جو تم کام کر رہے ہو، جو تم بات بتاتے ہو۔ خیر، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کی فراق میں آپ رویا کرتے تھے اور اسی رونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل کر حقیقت میں آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی جانے لگی تھی اور چلی گئی تھی۔
پھر اس کا بعد میں واقعہ ملتا ہے. پھر وہیں سے کنویں سے جب آپ کو وہاں سے ایک قافلہ گزرا تجارت کا، اور اس نے دیکھا کنواں ہے تو کنویں کے قریب پانی بھرنے کے لیے آئے. جب انہوں نے ڈول اپنا کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ جو ننھی سی عمر میں اس کنویں میں موجود تھے، آپ اس ڈول کو پکڑ کر باہر آئے. جب اس کنویں سے ڈول نکالنے والے نے دیکھا تو کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، ہائے خوشخبری یہ تو ایک لڑکا ہے، اور آپ بڑے خوبصورت بڑے حسن و جمال والے تھے. اب جب دیکھا تو اتنے میں چونکہ آپ کے بھائی روز وہاں کنویں میں آپ کو دیکھتے تھے، اور جس دن دیکھا کہ یہاں موجود نہیں ہے تو ارد گرد تلاش کیا تو دیکھا ایک قافلے والے انہیں لے جا رہے تھے. تو جا کر وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، اور یہ بہت ہی کام چور اور اس طرح کی باتیں اس کی صفات بیان کرنے لگے. کہا کہ یہ ہمیں واپس دو. کہا ایک شرط پر ہم تمہیں چلو یہ بیچ دیتے ہیں، بہت کم دام میں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اسے یہاں سے بہت دور لے جاؤ گے، یہاں قریب کسی علاقے میں اسے بیچو گے نہیں، فروخت نہیں کرو گے. خیر وہ مدین سے آنے والا قافلہ جب مصر پہنچا تو مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے غلام بنا کر بیچ دیا. اور خریدنے والا عزیز مصر تھا جس نے ایک گراں قیمت دے کر خریدا. تو ان لوگوں نے 20 درہموں میں تھا جو کہ ایک ادنا سی قیمت تھی، لیکن جب بیچا تو ایک گراں قدر قیمت، چونکہ حسن ایسا تھا، بہت زیادہ خوبصورت تھے. یوں آپ علیہ السلام کو بیچا گیا اور عزیز مصر نے آپ کو خریدا. اور پھر آگے محل کے اندر جو معاملات ہوئے، پھر آپ کو قید خانے میں ڈالا گیا، آپ نے وہاں پر تعبیریں بتائیں، اور اس کے بعد پھر بادشاہ نے آپ کو عزیز مصر بنا دیا. اور پھر وہ وقت آیا کہ یہ سبھی بھائی آپ کے پاس آئے، اور بعد میں ان سبھی نے توبہ بھی کر لی تھی، اور سب کے سب دوبارہ وہ محبت کا انداز بھی تھا. اور پھر سبھی نے آپ کی طرف آ کر قحط سالی کے اس زمانے کے اندر وہ سجدہ بھی کیا تھا جو آپ نے بچپنے میں دیکھا تھا. یہ واقعہ ہے جس کے اندر بھیڑیے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے. اب بھیڑیے کے متعلق اور بھی دلچسپ بہت سی معلومات ہے، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں. بھیڑیا یہ ایک ایسا جانور ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے بہت سی خصوصیات عطا فرمائی ہیں. ان کا اکٹھے رہنا نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب یہ کسی طرف چلتے ہیں تو اپنے لشکر کے اندر سب سے آگے اپنے بوڑھے بھیڑیوں کو رکھتے ہیں، اور ان کے بالکل پیچھے چیر پھاڑ کرنے والے بھیڑیے ہوتے ہیں جو ان اگلے بزرگوں کی اپنے بوڑھے بھیڑیوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. اور پھر انہی کے بعد مضبوط طاقتور ترین بھیڑیے ہوتے ہیں کہ جو ہر قسم کی آنے والی مصیبت سے سب کو محفوظ رکھتے ہیں. ان کی اور بھی خصوصیات ہیں، اپنے کسی ایک مضبوط ترین آدمی کو اپنا بڑا بناتے ہیں کہ جس کی سب بات بھی مانتے ہیں. اور ان کے اس بہترین امر کی وجہ سے کہ اپنے مضبوط ترین آدمی کو اپنا حاکم بنانے کی وجہ سے پچھلی بعض قوموں میں جیسے ترک قوم اور منگولوں نے اسے اپنا قومی جانور بھی بنایا ہوا تھا. بھیڑیے کو وہ اپنا قومی جانور کہتے تھے کہ چونکہ یہ لوگ اپنے مضبوط ترین آدمی کو حاکم بنا کر اسی کی بات مانتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی پیاری اور بڑی خوبصورت بات اس کی کہ یہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے جو بوڑھے بھیڑیے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی رزق کا انتظام کرتے ہیں. نہ صرف اتنا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے تو یہ ان کے لیے شکار کر کے لا کے انہیں ان کے مقام پر کھلاتے ہیں اور ان کی پرورش کا سامان کرتے ہیں. یہ خاص باتیں جو بھیڑیے کے اندر ہیں، اور اس سے یہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ ایک جانور ہونے کے باوجود، کم عقل ہونے کے باوجود، ایک عام مخلوق ہونے کے باوجود اپنے والدین کے ساتھ جنہوں نے انہیں جنا ہو اتنا خوبصورت رویہ اختیار کریں، ہمیشہ ان کے ساتھ بہترین تعلق رکھیں. جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو یہ خود شکار کر کے لائیں ان کے لیے. اور جو اشرف المخلوقات ہو، جسے اللہ نے عقل و فہم عطا کیا ہو، جسے اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں اور اتنی زیادہ سوچنے کی قوت عطا کی ہو، جسے اللہ نے سمجھانے کے لیے قرآن نازل کیا ہو، جسے اللہ رب العالمین نے سمجھانے کے لیے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں بنایا ہو، جسے اللہ رب العالمین نے بے شمار حکمتوں سے نوازا ہو، وہ اپنے والدین کے ساتھ برا تعلق کرے، وہ اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر گھروں سے نکال دے. یہ کہاں کا انصاف اور کہاں کی بات ہے؟ میرا قرآن، میرا دین، میری شریعت، میرے نبی کا فرمان کہتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے میں تو جنت مل جاتی ہے. والدین کی خدمت سے تو رب راضی ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا بھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی بھی والدین کی ناراضگی میں ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس جانور سے یہ خوبصورت چیزیں سیکھنے کی توفیق دے. حدیث پاک میں ایک بڑا ہی عجیب ترین بھیڑیے کا واقعہ موجود ہے، آئیے وہ سنتے ہیں. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے، اور اس کے اندر جسے مشکات المصابیح میں بھی ذکر کیا گیا ہے شرح السنہ کے حوالے سے. واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ ایک مرتبہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ریوڑ کو چرانے کے لیے ایک مقام پر جب لے گیا تو وہاں پر اس کی بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری کو ایک بھیڑیا آ کر لے گیا. وہ چرواہا پیچھے بھاگا اور کسی طرح سے کر کے اس نے اپنی بکری کو بچا لیا. اب وہ بھیڑیا قریب ہی ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھ گیا اپنے انداز میں، اور جا کر اس سے بات کرنے لگا
کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا اور تو نے مجھ سے چھین لیا، یعنی اس نے انسانوں کی گفتگو میں اس سے بات کی۔ تو وہ چرواہا بڑا متعجب ہوا، حیرت زدہ ہوا کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے کہ ایک جانور، ایک بھیڑیا آج بات کر رہا ہے۔ اس بھیڑیے نے جب اس کا تعجب دیکھا، اس کی حیرت کو دیکھا، تو ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ وہ بھیڑیا کہنے لگا اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ اس شخص کی بات ہے کہ جو نخلات یعنی کثیر کھجوروں کے درختوں کے مابین رہتا ہے مدینہ طیبہ کے اندر، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو تمہیں اس چیز کی بھی خبر دیتا ہے کہ جو گزر چکا ہے، اور وہ سب بھی بتاتا ہے کہ جو ہونے والا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کی گواہی یہاں یہ بھیڑیا بھی دے رہا تھا۔ کہا اتنی سی بات سے تعجب کر لیا کہ اللہ نے مجھے قوت گویائی دی ہے۔ کہا تعجب کی بات تو یہ نظر آتی ہے کہ وہ جو کھجوروں کے جھرمٹ میں کریم آقا بیٹھے ہیں، وہ جو عظیم شخص بیٹھے ہیں، ان کے پاس جاؤ تو وہ پچھلی خبریں بھی بتاتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو جب اس شخص نے بھیڑیے سے یہ بات سنی کہ پہلے تو صرف کلام کر رہا تھا، اب کلام کیا بھیڑیے نے انسانی آواز میں، انسانی انداز میں، اور ساتھ ایک خبر دی کہ بھئی ایک شخص رہتا ہے کہ جو کھجوروں کے جھرمٹ میں رہتا ہے، کھجوروں کے باغات، کثیر باغات کی جگہ پر یعنی مدینہ طیبہ میں رہتا ہے، اور وہ اسی طرح سے غیب کی خبریں دیتا ہے۔ تو اسے اور تعجب ہوا، دل میں اشتیاق ہوا کہ جا کر ملوں اس شخص سے، وہ کون ہے۔ لیکن دل میں خیال آتا تھا کہ اگر گیا تو اتنی ساری بکریوں کا پیچھے خیال کون رکھے گا۔ وہ بھیڑیا پھر سے بات کرنے لگا، اس نے کہا جاؤ تم جہاں جانے کا ارادہ کرتے ہو، میں ان بکریوں کا خیال رکھوں گا۔ کل تک جو بکریاں کھانے کے در پر تھا، جو شکار کر کے انہیں اپنی غذا بنانے والا تھا، آج مدنی آقا کی خبر دے کر ان کی طرف ایک مسافر کو گامزن کر کے خود کہتا تھا کہ اپنے شکار، اپنی غذا کی حفاظت آج میں خود کروں گا، انہیں ہلکی سی خروچ تک نہیں آنے دوں گا۔ خیر وہ شخص نکلا اور چلا گیا۔ جب مدینے پہنچا، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جلوے دیکھے، حضور کی باتیں سنی، تو اسے یقین ہوا یہ واقعی نبی ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ اب اس شخص نے وہاں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ساری خبریں سنائیں کہ یا رسول اللہ اس طرح سے کہ میں اپنی بکریوں کے ریوڑ کو لے گیا تھا اور انہیں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا، یوں کر کے ایک بکری اس نے لی، میں نے اس سے چھڑا لی، پھر اس نے کلام کیا، آپ کی خبر دی، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور اس نے کہا تھا میں حفاظت کروں گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس کے اس واقعے کی تصدیق بھی فرمائی، کہا یہ سچ کہتا ہے، اور یہ بھی فرمایا جاؤ چلے جاؤ، جیسا ریوڑ چھوڑ کر آئے ہو ویسا ہی واپس پاؤ گے۔ اب جب وہ شخص واپس آیا تو دیکھا کہ کل تک جو بکریاں کھا جاتا تھا، بکریاں دیکھ کر چیر پھاڑ کر کے غذا بناتا تھا، آج وہی ان کی حفاظت کر رہا تھا، کسی دوسرے شکاری کو قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ جب یہ دیکھا تو اس نے، اب چونکہ مسلمان ہو چکا تھا، اس نے تکبیر پڑھی، ایک بکری ذبح کی اور اس کے سامنے خود غذا کے طور پر رکھ دی۔ یہ ایک خوبصورت واقعہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کی تو کیا بات ہے۔ آئیے اب اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا جانور جس کا ذکر آج ہم نے کرنا ہے، عربی میں اسے غراب، انگلش میں کرو اور اردو میں کوا کہا جاتا ہے۔ حابیل اور قابیل کا جہاں واقعہ ذکر کیا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل، ان کا جو ایک پورا واقعہ ہے، اور اس کے بعد جب قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا، حابیل یہ بڑے نیک شخص تھے اور بڑے متقی تھے، تو اب قابیل کو جب ان سے حسد ہوا اور انہیں ان کی مانگ نہ ملی، خیر اس سے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے کہ جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت حابیل کا اور قابیل کا جن عورتوں سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، تو اب قابیل جو تھا وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس عورت سے نکاح کرے کہ جس سے اسے کہا گیا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ حابیل کا نکاح جس سے حضرت آدم کرنا چاہتے ہیں، میرا نکاح بھی اس سے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ دونوں قربانیاں کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا نکاح اس خاتون سے ہو جائے گا۔ خیر دونوں نے قربانیاں کی، اور اس وقت قربانی کی قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جس کی قربانی کو کھا جاتی تو وہ قبول ہو جاتی تھی۔ جب دونوں نے قربانی کی تو حضرت حابیل کی قربانی کو آسمان سے آنے والی آگ کھا گئی، تو اس طرح حضرت حابیل سے اس خاتون کا نکاح ہو گیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جب حج کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے، چلے گئے، تو قابیل کو اپنے بھائی سے حسد ہو چکا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح انہیں میں نقصان پہنچاؤں اور انہیں قتل کر دوں۔ بالآخر اسی ارادے سے حابیل کے ساتھ جب اس نے ہاتھا پائی کی اور قتل کرنا چاہا، یہ پورا واقعہ ہے۔ حضرت حابیل تو آگے سے ہی کہتے تھے تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے بھی کہ تم مجھے قتل کر دو، میں پھر بھی نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ اس گناہ کا وبال تم ہی پر آئے گا، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ بالآخر اس نے، قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا، اور پھر روئے زمین پر یہ پہلا قتل تھا، یہ پہلی وفات تھی، پہلا انتقال تھا۔
اب جب قتل کر دیا وہ پریشان ہوا کہ اس لاش کو کہاں ٹھکانے لگاؤں. بالآخر کئی دنوں تک اپنی پیٹھ پر لادے گھومتا رہا، تلاش کرتا رہا، اسے کوئی بات نہ سوجی. اچانک اس نے دیکھا کہ دو کوے آسمان پر لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے. اب جب وہ مر گیا، زمین پر گرا، تو دوسرے کوے نے آ کے اپنی چونچ سے اور اپنے پنجوں سے ایک گڑھا کھودا. گڑھا کھودنے کے بعد وہاں اس کوے کو ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی. اب اس قابیل نے یہاں پر یہ واقعہ سیکھا، یہ طریقہ سیکھا کہ کس طرح سے لاش کو ٹھکانے لگانا ہے. تو اس طرح سے پھر اس نے گڑھا کھود کے وہاں پر اپنے بھائی حابیل کو وہاں دفنا دیا، اور یوں کر کے یہ پورا واقعہ ہے. اور اس کے بعد جو غراب ہے، کوا ہے، اس کا ذکر اور بھی روایتوں میں ملتا ہے، قرآن کے تو اس مقام پر ملتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اب جب یہ واقعہ دکھا دیا اور حضرت حابیل کو قابیل نے یوں دفنا دیا، تو اس کے بعد پھر آگے کے معاملات جو بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ یہ واقعہ پورا قرآن میں موجود ہے، تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو اس مقام پر پڑھ سکتے ہیں. آئیے کچھ کوے کے متعلق چند باتیں سنتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ میں اس پرندے کا ذکر ملتا ہے. ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوے کی ٹھونگے مارنے کی طرح سجدے کے اندر ٹھونگے نہ مارو. یعنی یہاں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ تیزی سے دو ٹھونگے زمین پر مارتے ہیں، تیزی سے وہ سجدے کرتے ہیں اور پورے ارکان ادا نہیں کرتے اور اسی طرح چلے جاتے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات سے منع فرمایا. اس کوے کے اندر اور بہت سی اس کے اندر خاصیات پائی جاتی ہیں، عجائبات پائے جاتے ہیں. یہ جانور جب بھی رہتا ہے تو اپنے ارد گرد بہت سارے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ رہتا ہے، اور یہ اپنے کھانے میں بڑا حریص ہوتا ہے، ہر وقت کھانے ہی کی تلاش میں رہتا ہے اور بہت مہمان نواز بھی ہوتا ہے. جب یہ کہیں کھانا دیکھ لے اور اسے چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا بھی مل جائے تو یہ اسے اٹھانے کے بعد جب کسی مقام پر بیٹھتا ہے تو کافی دیر تک اپنی کائیں کائیں کرتا رہتا ہے. وہ اصل میں اپنے برادری کو، اپنے دوسرے لوگوں کو بلا رہا ہوتا ہے. ٹکڑا چھوٹا سا ہے لیکن مہمان نوازی وہ ایسی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سبھی کو بلا رہا ہوتا ہے. جب تک سارے اکٹھے نہ ہو جائیں وہ کھاتا نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت چیز جو ان میں ملتی ہے، اللہ رب العالمین کی شان ہے، جب ان کے گھونسلے کے اندر نیا مہمان آتا ہے، کوے کا بچہ ہوتا ہے، تو جب بچہ انڈے سے نکلتا ہے تو وہ بالکل ان کے رنگ سے الگ ہوتا ہے. یہ تو بالکل سیاہ ہوتے ہیں، چونکہ اس کے اوپر ابھی بال نہیں آئے ہوتے، تو اسے دیکھنے کے بعد یہ نر اور مادہ اپنے اس سے گھونسلے سے اڑ کر دور چلے جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. اب اس مقام پر کہ جب اس کے والدین بھی ڈر کے دور چلے گئے ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک کیسا رزق کا انتظام کرتا ہے اس کوے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ اس چھوٹے سے کوے کے منہ کے گرد، جو بالکل ہی ابھی چھوٹا ہے، جس پر بال بھی نہیں آئے اور ماں باپ بھی اڑ کر دور چلے گئے، جو ان کے رزق کا ذریعہ تھے وہ بھی قریب نہیں ہوتے، تو کہا کہ اس چھوٹے سے پرندے کے منہ کے قریب اللہ رب العالمین کیڑوں کو پیدا کر دیتا ہے. وہ کیڑے کھا کے اس کوے کو غذا مل جاتی ہے اور اس طرح وہ پرورش پا جاتا ہے. پھر جب اس کے بال آ جاتے ہیں جسم پر اور وہ اس کی جو جلد ہے وہ سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے جو کوے تھے وہ واپس آ جاتے ہیں. تو یوں اللہ رب العالمین رزق کا سامان، رزق کا انتظام کس طرح فرماتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے تو اپنے ذمے لیا، زمین پر چلنے والا کوئی جانور نہیں مگر اللہ نے اس کے رزق کا ذمہ لیا ہے. جب پروردگار عالم نے رزق کا ذمہ لے لیا اور وہ رزق عطا فرماتا ہے، وہ رزاق ہے، وہ تو بے زبان کو اور اس مقام تک بھی رزق پہنچاتا ہے کہ جہاں کسی کی رسائی نہیں ہوتی. ماں کے پیٹ کے اندر بھی رزق پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ بند پتھر کے اندر موجود کیڑا بھی اللہ رب العالمین کی رزاقیت سے رزق پاتا ہے. وہ پروردگار عالم اسے بھی رزق دیتا ہے. اے انسان، ایک تو ہی ہے جو رزق کی تلاش میں اس پروردگار عالم کو بھول جاتا ہے. تو بھول جاتا ہے کہ رزاق وہ ہے، تو بھول جاتا ہے کہ جو بند پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے وہ تجھے کتنا رزق دے گا تو اس کا فرما بردار بن جائے، تو اس کی اطاعت گزاری کرنے لگ جائے، تو اس رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے لگ جائے، تو وہ رزاق تیرے گھر، تیرے خزانے سبھی رزق سے بھر دے گا. بس شرط یہ ہے اپنے پروردگار کا ہو جا جس نے ساری مخلوقات کے رزق کا ذمہ لیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی عبادت کرنے، اپنے فرامین پر عمل کرنے اور یہ جو خوبصورت چیزیں سیکھی ہیں کہ مہمان نوازی بھی کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، اجتماعیت بھی رکھنی ہے، نظم و ضبط بھی کرنا ہے،
اور ساتھ ہی اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور تعلق بھی رکھنا ہے۔ ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرتے رہنے اور اسلام اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ